السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ایجوکیشنل ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نردبان اردو کلاس 6 کا پیج نمبر 60 کریں گے، 60، ٹھیک ہے، 60 تو آئیے پیج نمبر 60 کھول لیتے ہیں۔ تو بچوں، پیج نمبر 60 پہ ہمارے پاس ہے محاورات اور ان کا استعمال، ٹھیک ہے۔ محاورات جنہیں ہم انگلش میں ایڈیمز بھی کہتے ہیں، میں نے اس کی آپ کو ڈیفینیشن اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دی تھی، لیکن ایک بار پھر میں آپ لوگ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ محاورات ایسے جملے ہوتے ہیں جو زبان کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے بات چیت جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ مزید دلچسپ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کا استعمال کریں تو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں، پہلا ہمارے پاس ہے چھکے چھوٹ گئے، ٹھیک ہے۔ چھکے چھوٹ جانا کا مطلب ہوتا ہے گھبرا جانا، ٹھیک ہے۔ چھکے چھوٹ جانا کا مطلب ہوتا ہے گھبرانا، ٹھیک ہے۔ پاکستانی افواج کی جوابی حملے سے دشمنوں کے چھکے چھوٹ گئے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو جملہ بنایا، ارم کی خوبصورت لکھائی دیکھتے ہی فرحانہ کے چھکے چھوٹ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس نمبر 2 پہ ہے چراغ پا۔ چراغ پا کا مطلب ہوتا ہے غصے میں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ذرا نرمی سے بات کرو، چراغ پا کیوں ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے جملہ بنایا، علیم حاشر کی نازیبا باتیں سن کر چراغ پا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں، نمبر 3 ہے ہمارے پاس خون خشک ہو جانا، یعنی ڈر جانا۔ شیر کو دیکھتے ہی اس کا خون خشک ہو گیا۔ ہم نے جملہ بنایا، امی کے نئے برتنوں کا سیٹ توڑتے ہی حسن کا خون خشک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر 4 پہ، آج کل کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، عزیزوں کا خون سفید ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 پہ ہمارے پاس ہے خون سفید ہو جانا، یعنی محبت کا نہ رہنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جملہ بنایا، شوہر کا انتقال ہوتے ہی سسرال والوں کا خون سفید ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے، وہاں تمہاری دال نہیں گل سکتی۔ دال نہیں گلنا یعنی قبولیت حاصل نہیں ہونا، اپنی بات کو ایکسیپٹ نہ کروا سکیں جہاں آپ، تو آپ کہیں گے وہاں یار دال نہیں گلی ہماری، ٹھیک ہے۔ وہاں تمہاری دال نہیں گل سکتی۔ ہم نے جملہ بنایا، اتنی محنت مشقت کے بعد بھی ابو کے سامنے دال نہیں گل سکی۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے ہمارے پاس، وہ مجھے دیکھتے ہی رفو چکر ہو گیا۔ رفو چکر ہو جانا یعنی بھاگ جانا۔ پولیس کا سائرن سنتے ہی چور رفو چکر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے ہمارے پاس، شرم سے پانی پانی ہو جانا یعنی شرمندہ ہو جانا۔ سلیم کی چوری ظاہر ہوئی تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ ہم نے بنایا، جھوٹ سامنے آتے ہی نوکر شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نمبر 8 پہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 8 پہ ہمارے پاس ہے، آٹھ آٹھ آنسو روئی، یعنی زار زار رونا، بہت زور زور سے رونا یا بہت ہچکیوں کے ساتھ رونا، تو اس میں ہم آٹھ آٹھ آنسو روئے کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر آٹھ آٹھ آنسو روئے۔ ہم نے جملہ بنایا، مریم کو جب سالگرہ پر تحائف نہ ملے تو وہ آٹھ آٹھ آنسو روئی۔ 9 پہ ہمارے پاس ہے، دل بھر آنا یعنی غمگین ہو جانا، اداس ہو جانا۔ جملہ بنا ہوا ہے، بوڑھے کی دکھ بھری داستان سن کر اسلم کا دل بھر آیا۔ ہم نے بنایا، خالہ کے انتقال کی خبر سن کر علی کا دل بھر آیا۔ آخر میں ہمارے پاس ہے نمبر 10 پہ، قلم بند۔ قلم بند کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، ٹھیک ہے۔ آج عدالت میں ملزم کا بیان قلم بند کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے بنایا، رابعہ نے کہانی کا آخری صفحہ قلم بند کر دیا۔
امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. تھینک یو. اللہ حافظ.